بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم طارق بن زیاد کی داستان کو جاری کیے ہوئے ہیں اور آج اس کی 26 نمبر قسط ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، 25 نمبر قسط کے آخر میں ہم بیان کر رہے تھے کہ طریق بن مالک اور اس کے ساتھیوں نے مارتن کو جا لیا تھا، اور طریق بن مالک نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا، اے حشیم اور پریم، میرے دونوں ساتھیوں، اپنے گھوڑوں سے نیچے اترو اور اس مارتن کی دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رسیوں سے باندھ کر بگی کے اندرونی حصے کا جائزہ لو کہ اس کے اندر کون کون ہے۔ طریق بن مالک کے کہنے پر حشیم پریم فوراً دونوں حرکت میں آئے۔ وہ فوراً اپنے گھوڑوں سے کود گئے۔ اپنے گھوڑوں کی خرجینوں سے انہوں نے رسیاں نکالی، مارتن کو زمین پر بٹھا کر اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر خوب جکڑ کر کس دیے تھے۔ اس کے بعد طریق بن مالک بھی اپنے گھوڑے سے نیچے کود گیا اور اس نے دوبارہ حشیم اور پریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں بگی کے اندر پردے ہٹاؤ، میں دیکھوں کہ اندر کون ہے۔ حشیم اور پریم دونوں نے آگے بڑھ کر بگی کے پردے ہٹائے تو انہوں نے چاند اور ستاروں کی روشنی میں دیکھا، بگی کے اندر اکیلی لوسیا ایک نشست پر پڑی ہوئی تھی اور مارتن نے اسے بگی کے اندر رسیوں سے جکڑ کر پوری طرح بے بس کر رکھا تھا۔ طریق بن مالک نے پھر بولتے ہوئے کہا، کیا تم اس لڑکی کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ اس پر حشیم نے بولتے ہوئے کہا، اے میرے امیر، ہم جانتے ہیں یہ لوسیا ہی ہے اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم مارتن سے اسے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس پر طریق بن مالک نے خوشکن انداز میں کہا، اگر یہ لوسیا تو پھر آگے بڑھ کر رسیاں کھول کر اسے آزاد کر دو۔ حشیم اور پریم دونوں آگے بڑھے۔ انہوں نے رسیوں کو کھول دیا جن کے اندر لوسیا کو جکڑا گیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ جب لوسیا آزاد ہوئی تو بگی سے نیچے اتری، پھر اس نے بڑے حوصلوں اور بڑے اطمینان کے ساتھ طریق بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں حشیم اور پریم کو تو پہچان چکی ہوں کہ یہ دونوں میرے خوب جاننے والے ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں جان سکتی کہ آپ کون ہیں اور کیوں میری مدد کے لیے آئے ہو۔ لوسیا کے اندر اس استفار پر طریق بن مالک نے اپنی بڑی نرمی اور بڑی محبت سے کہا، سنو میری بہن، میرا نام طریق بن مالک ہے، میں الویرا نام کی بستی کا رہنے والا ہوں، لیکن میں بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ اس سلامی لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ اب میں حشیم اور پریم کے ساتھ اس مارتن سے صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا۔ طریق بن مالک کے جواب پر لوسیا نے گلگلی سی آواز میں مخاطب کر کے کہا، میں تم تینوں کی شکر گزار ہوں کہ تم تینوں مسلمان ہو کر میری مدد کے لیے یوں افریقہ سے اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر کے تم تینوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس پر طریق بن مالک نے پھر لوسیا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اے میری بہن، ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری بستی ہمارے صحرا کی بیٹی ہو، ضرورت کے وقت ہم تمہاری مدد کرنا اور تمہارے کام آنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، لہذا مارتن کے خلاف تمہاری مدد کر کے ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اب تم بگی میں بیٹھ جاؤ، اب ہم یہاں سے واپس ٹولیڈو شہر کی طرف جائیں گے۔ طریق بن مالک کے کہنے پر لوسیا فوراً دوبارہ بگی میں بیٹھ گئی اور پھر طریق بن مالک نے حشیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو حشیم، پہلے مارتن کو اٹھا کر بگی کے اگلے حصے میں رکھو، پھر تم اپنے گھوڑے کو بگی کے ساتھ باندھو اور بگی کو ہانک کر ٹولیڈو شہر کی طرف لے چلو۔ حشیم فوراً حرکت میں آئے۔ پہلے اس نے مارتن کو اٹھا کر بگی کے اگلے حصے میں رکھ دیا، پھر وہ اپنے گھوڑے کو بگی کے ساتھ باندھنے لگا تھا۔ اس موقع پر طریق بن مالک نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، میری ایک اور بات سنو، حشیم کی بگی کو تم اس رفتار سے ٹولیڈو شہر کی طرف لے جانا کہ ہم اس وقت شہر کے سامنے نمودار ہوں جب رات ختم ہو چکی اور سورج طلوع ہو رہا ہو، اور بگی کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے شہر سے باہر جو اسپانیہ کا سب سے بڑا کلیسا ہے وہاں لے کر جانا۔ میں وہاں کلیسا کے اسقف سے اس حادثہ سے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا۔ طریق بن مالک کی ہدایت پر حشیم نے اپنے سر کو اسبات میں ہلا دیا تھا، پھر وہ بگی میں سوار ہوا اور اسے موڑتے ہوئے اسے دریائے تاجہ کے کنارے کنارے بگی کے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے واپس ٹولیڈو شہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ طریق بن مالک اور پریم دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار بگی کے پیچھے پیچھے جا رہے۔
دوستوں بہنوں بھائیوں، خلوص اور مہر اور محبت بکھیرتی رات دریائے تاجہ کے کنارے ہوا کی جھولتی لہروں کی طرح اپنے انتہائی خیال کو بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہر شے وصال لمحوں اور گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یوں دریائے تاجہ کے کنارے سفر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ رینگتی اور ختم ہوتی رہی، یہاں تک کہ مشرق سے سورج طلوع ہوا اور کائنات کی نگاہوں کے اندر صبح کا عروج نمایاں اور پرانی یادوں کی گرد مدم ہونے لگی تھی۔ خوابوں کے معبد ویران اور دکھوں کے اندھے کنویں روشن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کائنات کی نگاہوں کے اندر صبح کا عروج نمایاں اور پرانی یادوں کی گرد مدم ہونے لگی تھی۔ خوابوں کے معبد اور ویران اور دکھوں کے اندھے کنویں روشن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کائنات کے اندر دھوپ چھاؤں کا کھیل شروع ہو گیا تھا اور روشنی کی کرنیں دیواروں اور چھتوں سے اتر کر دھرتی کے کونے کونے میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں دریائے تاجہ سے کنارے بگی کو ہانکتے ہوئے حشیم نے بگی کے گھوڑوں کو ٹولوڈو شہر کے شمال میں عین دریائے تاجہ کے کنارے ان کے سب سے بڑے کلیسا کے سامنے گھوڑوں کو روک دیا تھا۔ پھر وہ بگی سے نیچے اترا۔ اس وقت تک طریف بن مالک اور پریم بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکے تھے۔ پھر حشیم طریف بن مالک کی طرف آیا اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، بگی تو میں نے اسپانیہ کے سب سے بڑے کلیسا کے سامنے روک دیا، اب مجھے مزید کیا کرنا ہے؟ حشیم کے اس استفسار پر طریف بن مالک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ رک گیا، کیونکہ کلیسیا کے اندر سے وہی راہ اسے باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی، جس کا نام الیسا تھا۔ وہی الیسا جس نے روجر اور رومیر سے مقابلہ جیتنے کے بعد طریف بن مالک کے مبارکباد دیتے ہوئے ایک پھول پیش کیا تھا۔ وہی الیسا جو طریف بن مالک کے کمرے میں گئی تھی اور اس نے افریقہ سے اسپانیہ کی طرف آنے کی تفصیل پوچھی تھی۔ بہرحال الیسا کو دیکھتے ہوئے طریف بن مالک خاموش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حشیم اور پریم بھی دونوں بڑے غور اور المناک سے اپنی طرف آتی ہوئی الیسا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب الیسا نزدیک آئی تو ان دونوں نے اندازہ لگایا طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے الیسا کے گلاب چہرے پر غزلوں کا بھرپور روپ تھا۔ اس کا شاب جبین پر جمال صاحب، اس کی حسین گہری نیلی آنکھوں کے اندر زندگی کے مرکوب جھلک اور خیالات کی لہروں کی زیبائی تھی۔ اس کے شراب ناب سے بھرپور سرخ ہونٹوں پر اس سے شبنم کے اترتے قطروں کا ساسماں تھا۔ اسی سمے الیسا نام کی وہ راہبہ ایک خمار، ایک لذت، ایک طرب اور ہزاروں کیف اور سرور کے طرح طریف بن مالک کے سامنے آئی، اور پھر اس نے شبنم کے اترتے ہوئے قطروں کی طرح پرکشش اور پگھلی برف جیسی نرم انداز میں طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ جو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح اس کلیسا میں آئے ہیں تو کیا یہاں آپ کو کوئی کام ہے؟ طریف بن مالک نے غور سے الیسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے رہبر، تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری یوں اپنائیت کے ساتھ بیزاری کی۔ دراصل میں اس کلیسا کے استخف سے ملنا چاہتا ہوں۔ طریف بن مالک کے جواب پر حسین الیسا اپنی نظر میں وفا کے آنگن اور اپنے بھولے بالے چہرے پر جمال رتوں کی کفیت ٹھہراتے ہوئے کہا، اگر آپ اس کلیسا کے اسقف سے ملنے آئے ہیں تو پھر یوں آپ باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور کیا اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ یہ بگی کس کی ہے اور اس کے اندر کون سوار ہے؟ اس پر طریف بن مالک نے پھر کہا، اے رہبر، میں مارتن نام کے جس جوان کی تلاش میں آیا تھا اسے میں نے پکڑ لیا، اور اس سے میں نے لوسیا کو بھی حاصل کر لیا۔ یہ شخص ٹولوڈو شہر سے بھاگ رہا تھا، پر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کر کے اسے جا لیا۔ اب اس وقت بگی کے اندر لوسیا کے علاوہ مارتن بھی موجود ہے، اور اسے میں نے رسیوں سے جکڑ رکھا ہے۔ اسی سلسلے میں اس کلیسیا کے اسقف سے ملنا چاہتا ہوں۔ الیسا نے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ بگی کو کلیسیا کے سین کے اندر لے آئے، میں آپ کو اس کلیسیا کے اسقف سے ملاتی ہوں جس کا نام الیان ہے۔ الیسا کے کہنے پر بگی کو کلیسیا کے سین میں لا کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پھر الیسا نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر یہیں رکیں، میں آپ کی آمد کے سلسلے میں اسقف الیان کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی الیسا وہاں سے ہٹی اور قریب ہی وہ سامنے والے ایک کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ جب طریف بن مالک کا حشیم اور
प्रेम کوئی وہاں کھڑے کھڑے کچھ دیر ہو گئے اور الیسا لوٹ کر نہ آئی تو اس موقع پر حشیم نے طلب بن مالک کو مخاطب کرتے کہا، اے ابن مالک، ہم نے اس رہبہ پر بھروسہ تو کر لیا ہے، پھر یہ مجھے کچھ مشکوک خطرناک لگتی ہے۔ اس سے پہلے ایک بار آپ کے کمرے میں بھی آ چکے، اس وقت بھی اس کے بارے میں میرے دل اور شکوک اور شبہات اٹھ رہے تھے، پر میں مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس شکوک کا اظہار نہ کر سکا تھا۔ اے ابن مالک، یہ رہبہ مجھے کچھ جاسوس سی لگتی ہے اور مجھے خدشہ ہے یہ ہمارے خلاف کسی اور کے لیے جاسوسی کا کام بھی سارے انجام دے رہی۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اس رہبہ پر کچھ زیادہ بھروسہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی طرف سے ہمیں چوکس اور محتاط ہی رہنا چاہیے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے 27 نمبر قسط۔ اللہ حافظ۔